رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ ولی کی جمع اولیاء ہے، اور ولی کا معنی قرب اور نزدیکی کے ہے، محبت کرنے والا، دوست، فرما بردار، مددگار اور نگہبان کے بھی آتے ہیں۔ الولایہ بمعنی حکومت کے بھی ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ولایت سے قرب مراد لیا جاتا ہے، لہٰذا اللہ کا ولی اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب میں ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ کا ولی معرفت الہی میں مشترک ہو جاتا ہے تو اس طرح قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی چیز اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو ایسی حالت میں وہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس طرح حاصل کر لیتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی معرفت میں مشترک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلائل دیکھتا ہے، اگر وہ سنتا ہے تو آیات الہی کو سنتا ہے، اگر وہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اگر وہ حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حرکت کرتا ہے، اور اگر وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس وقت جب کہ اس کا دیکھنا، سننا، بولنا، کوشش کرنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اور ایسا شخص ولی اللہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا مددگار اور ولی ہوتا ہے۔ اور اس لیے کہ قرب حاصل نہیں ہوتا مگر دونوں جانب سے، اور اگر ولی بمانا دوست یا محبت کرنے والا لیا جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکیوں کو دوست رکھتا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کا ولی ہے اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے، اور ایسے شخص کو دنیا اور آخرت میں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو پکار کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ تو جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو، اور زمین میں بھی اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولی اللہ سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور محبت دوست سے ہوتی ہے، دشمن سے نہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ تمہارا دوست اللہ اور رسول اور ایمان والے ہیں۔ تو اولیاء اللہ سے دوستی رکھنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ہے المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ اور اگر ولی بمانا مددگار کے لیا جائے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اور اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور اپنے ماں باپ اور بیوی اور بیٹوں سے، اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہوگی۔ تو قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا مگر اولیاء اللہ مددگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضکم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔ قیامت کے دن واضح ہو جائے گا، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کون کس کا دوست ہے۔ تو یہ امیر لوگ، جائیداد لوگ، بزنس والے، بڑے بڑے پوسٹ والے کی دوستی وہاں کام نہیں آئے گی، وہاں صرف اللہ والوں کی دوستی کام آئے گی۔ اس لیے اولیاء اللہ سے دوستی رکھنی چاہیے تاکہ قیامت میں مدد فرما سکے۔ تو حضرات گرامی، وہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ جن کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت معجزن ہے، اس لیے کہ اولیاء اللہ کی محبت رضا الہی کے لیے ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے مگر اس نے اپنے رب تعالیٰ کی تعظیم کی. اور شیخ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اس لیے کہ اولیاء اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر دلیل ہے. اور حضرت یحییٰ معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک ذرہ محبت تمام آدمیوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولیوں کی محبت جنت کی چابی ہے اور ان کا دشمن لعنت کے قابل ہے. اور عارف رومی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ بدبخت لوگ مسجدوں کی تعظیم کرتے ہیں اور صاحب دل لوگوں کی بے ادبی کرتے ہیں. اے نادانو، یہ مسجد کی جس کی تم تعظیم کرتے ہو یہ مجازی ہے، اور حقیقی مسجد اولیاء اللہ کے دل ہے، اور حقیقت میں جو مسجد اولیاء اللہ کے دل میں ہوتی ہے وہی سجدہ گاہ ہے، اس لیے کہ اولیاء اللہ کی خوشندی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے مسلمان بھائی سے ملنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کی راہ میں بٹھا دیا، اور اس فرشتے نے اس آدمی سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے. اس آدمی نے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے پوچھا کیا اس پر تمہارا کوئی حق ہے جس کے لیے تم اتنا دور جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تیرے پاس یہ خوشخبری پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جس طرح تو اس آدمی سے محبت رکھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھتا ہے. اور عارف رومی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ مقبولوں کی دوستی کیمیا کی طرح ہے، جب ان کی نظر کیمیا ہے تو اتنا بڑا ان کا اپنا مرتبہ کتنا ہوگا. اور جو شخص اللہ کا قرب چاہتا ہے وہ اولیاء اکرام کی مجلس میں بیٹھا کرے، اور جو شخص دنیا میں اولیاء اللہ سے محبت کرے گا وہ بروز محشر گروہ اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور دامان اولیاء جس کو محشر میں نصیب ہوگا وہ گروہ اولیاء اللہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن بدوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کے طفیل بخش دے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو ایک قوم یعنی اولیاء اللہ سے محبت رکھتا ہے مگر ان کو پہنچ نہیں سکتا، یعنی ان کے علم و عمل کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ کی شرح میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے ان کے لیے جو اولیاء اللہ اتقیاء اور اولیاء کو اپنے دوست رکھتے ہیں. امید ہے کہ کل ان کا حشر انشاءاللہ ان کے زمرے میں ہوگا اور ان کے ساتھ رہیں گے. ایک دن ایک شخص نے حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ ایک شخص صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور معمولی وظیفہ کرتا ہے مگر اس کو اپنے شیخ اپنے پیر سے کامل محبت ہے، جبکہ دوسرا شخص بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، ذکر و وظائف بہت زیادہ پڑھتا ہے مگر وہ اپنے پیر سے اپنے شیخ سے کامل محبت نہیں رکھتا. تو ان دونوں میں سے زیادہ اچھا کون ہے؟ تو آپ مبارک نے فرمایا وہ شخص بہت اچھا ہے جو اپنے شیخ سے کامل محبت رکھتا ہے اور اس کا ایک وقت اس عبادت گزار کے تمام اوقات کے برابر ہے. اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 7 سال بیریا طاعت بیریا.